جب بات کرتے ہیں آپ کی کچھ ڈیوٹیز کی، اب اگر ہم کرنٹ سینیریو پہ بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کامران لشاری صاحب کو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ آرٹس منسٹری کلچر کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کو آرٹس سے کچھ خصوصی لگاؤ ہے. انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ ورلڈ سٹی کو رینوویٹ کیا جائے، اس کو ویسا جوان کر دیا جائے جیسے ایک نیا پھول جو ہے وہ کھل کر اپنی روشنی اور اپنے رنگ بکھیرتا ہے. اس حوالے سے ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. ایک ایگزامینری کمیٹی بھی بنی ہے جس کے آپ ممبر ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ایگزامینری کمیٹی ہے یہ ہے کیا، کتنے لوگوں پر مشتمل ہے اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہ جو ایگزامینری کمیٹی جو بنی ہے اس کا کام صرف اور صرف بسنت کے لیے ہے، اور جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کامران لشاری صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ اتھارٹی دیکھ رہی ہے. اس کا پرابلم یہ ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ جاننا چاہ رہی ہیں. وال سٹی نواز شریف صاحب اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ نواز شریف صاحب اس حلقے سے بڑا قریب رہے ہیں. پھر یہ حلقہ آ گیا حمزہ شہباز شریف کے پاس. نواز شریف صاحب جب پی ایم تھے وہ فصیل بنائی تھی شیراں والے گیٹ سے کشمیری گیٹ کے درمیان میں، یعنی کہ ان کا پلان یہ تھا کہ لاہور شہر کیونکہ دیوار کے ارد گرد ہے، اس کو وال سٹی کہتے ہیں، وہ دیوار جو گر گئی ہے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے کیونکہ دیوار ایکچولی وہاں پر تھی. اب وہ جب دیوار انہوں نے کمپلیٹ کی، وہ تو صرف ایک دیوار کمپلیٹ کر سکے، ان کا ٹینیور چلا گیا، وہ ہٹا دیا گیا ان کو. تو پھر کیا ہوا، اس دیوار کے اندر لوگوں نے سوراخ کر دیے، راستے نکال لیے، پھر جو دیوار کا حصہ تھا اس کے باہر پلازے کھڑے ہو گئے. اب جب اندرون شہر کے اندر تقریباً 5-6 بڑی مارکیٹیں اور ان مارکیٹوں نے شہر کو میرے خیال سے غرق کر دیا ہوا، ان مارکیٹوں کے اندر دب گیا شہر. اس کے آپ شہر کے اندر جائیں، آپ کشمیری گھاٹی چڑھیں اور اعظم مارکیٹ کی طرف، اعظم مارکیٹ ایشیا کی کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ کہلاتی ہے. اس کے اندر انکروچمنٹ چھوٹا ورڈ ہے، اس کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اوپر گلی ہے اور نیچے کھود کے انہوں نے دکانیں بنا لی ہوئی ہیں. اوپر گلی ہے، سرکاری گلی ہے، نیچے دکانیں بنا لی ہوئی ہیں. آن ریکارڈ ہے، ٹی وی کے اوپر ہے، میں شو میں دکھا چکا ہوں. ہاں میں دکھا چکا ہوں ٹی وی کے اوپر کہ ایسا ہوا. پھر ایک پلازا ہے، وہ اب دیکھیں یہ ایک گیٹ ہے، گیٹ کے ارد گرد فصیل ہوگی، وہ فصیل کے اوپر ایک پلازا بن گیا ہوا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بن گیا ہوا 9 منزل اونچا پلازا ہے، وہ 9 منزل. تبھی کہتے ہیں پاکستانی بہت سمارٹ ہے، اسمارٹ ہے، پوری دنیا میں جانے ایول جاتے ہیں. اسمارٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اور پھر اب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. مریم نے سٹارٹ کیا، مریم کی ایک کیمپین چلی، وہ تھی انکروچمنٹ کے خلاف، اینٹی انکروچمنٹ کیمپین. وہ میرے خیال سے مریم نواز کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے جو اس نے اینٹی انکروچمنٹ کیمپین سٹارٹ کی. بالکل ہونی چاہیے. کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ سرکاری زمین کے اوپر اپنا بزنس کرے، کوئی حق نہیں بنتا کسی کا، کیونکہ وہ سرکاری زمین ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے، اس کے اوپر پرائیویٹ بزنس نہیں ہو سکتا پبلک پراپرٹی کے اوپر، کیونکہ پبلک پراپرٹی سرکار کی پراپرٹی ہے نا، عوام کی پراپرٹی ہے. اب فٹ پاتھ جو سا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے، میرے چلنے کے لیے ہے. So you agree to this point? I agree, totally agree. اینٹی انکروچمنٹ کیمپین کے بالکل اگری کرتا ہوں. اچھا، اسی اینٹی انکروچمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب، کیونکہ اب ان کو شہر سے لگاؤ بہت ہے، نواز شریف کو اندرون شہر سے بہت لگاؤ ہے، اور اس کا لگاؤ کا عالم یہ ہے کہ وہ بڑے شوق سے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب انہوں نے جب دیکھا کہ لوہاری کے باہر دروازہ ہی چھپ گیا، شیراں والا گیٹ کا دروازہ اب انہوں نے تھوڑا سا ٹھیک کیا، جو باقی کے دروازے ہیں ان کے ارد گرد اتنی انکروچمنٹ ہے کہ دروازے چھپ گئے ہوئے ہیں. 7 تو بچے ہیں بیچارے، تو 7 کے ساتھ چھپ گئے ہوئے ہیں. تو 12 دروازوں کے حوالے سے بھی کچھ 12 دروازے تو 13ویں موری کہتے ہیں لاہور، یہ کہتے ہیں لاہور دے 12 دروازے تے 13ویں موری ہے. اس کو ٹوٹلی 13 گیٹس کہا جاتا ہے، لیکن لاہوریے کہتے ہیں 12 دروازے 13ویں موری ہے. موری کو گیٹ نہیں کنسیڈر کرتے لاہوریے، وہ کہتے ہیں موری ہے. تو یہ جو 12 دروازے تھے ان میں سے 7 ابھی اپنی حالت میں ہیں، جس میں وہ ہے بھاٹی دروازہ ہے، لوہاری دروازہ اپنی حالت پہ موجود ہے، اس کے بعد دہلی دروازہ اپنی حالت میں موجود ہے، اس کے بعد شیراں والا دروازہ اپنی حالت پہ موجود ہے، اس کے بعد کشمیری گیٹ اپنی حالت میں موجود ہے، اس کے بعد روشنائی گیٹ اپنی حالت میں موجود ہے. تو 6 دروازے ہیں جو اپنی حالت پہ موجود ہیں، جو نظر آتے ہیں، اور باقی دروازے ختم ہو گئے دروازے نہیں ہیں، ان کی جگہ سڑک ہے، راستہ ہے، پاتھ وے ہے. تو یہ دروازے جو اپنی حالت میں موجود ہیں ان کو تو کم از کم پرزرو کر سکتے ہیں، ان کو پرزرو کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. اور وال سٹی اتھارٹی اس معاملے میں کام کر رہی ہے. پرابلم یہ آتا ہے، جو پرابلم آتا ہے وال سٹی کے اندر، وہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر نا مافیا بہت بڑے ہیں، اتنے امیر لوگ ہیں. وہاں پر ایک دکان جو سی ہے نا چھوٹی سی، اگر جتنی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی 2 کروڑ روپے کا حصہ ہے، 2 کروڑ روپے میں آتا ہے یہ اتنا سا حصہ. بلکہ میں کم بتا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جتنا وہ پرائم لوکیشن پہ چلا جائے.
تو جب اتنا زیادہ مہنگا وہاں پہ ہے اور اتنا پیسہ انوالو ہے, اربوں خربوں روپیہ انوالو ہے اس کے اندر, تو لوگ وہاں سے ہلتے ہوئے زور لگاتے ہیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں. ان میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے پولیٹیکل سٹیک ہیں, وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں, وہ بہت زیادہ شاید نواز شریف تک کو اپروچ کر لیں, بلکہ نواز شریف کو چھوڑ کے وہ کہیں اوپر بھائی جان کو اپروچ کر لیں. وہ اتنے تگڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی جان سے مراد وہ اوپر جو ہمارے چیف صاحب ہیں کوئی بھی ہیں, ان کو ساروں کو اپروچ کر لیں, وہ کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں, وہ اتنے تگڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے اتنے سارے جب سٹیک ہیں اور اتنے سارا وہ سٹیک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. پلان یہ تھا کہ لاہور شہر سے مارکیٹیں جیسے موتی بازار ہے, ایک ریم مارکیٹ تھی مستی گھاٹی پہ, وہ انہوں نے کہا اٹھا کے باہر بھیج دو, وہ بھیج رہے ہیں. مچھلی منڈی تھی وہ بھی باہر چلی گئی ہے. اب وہاں پہ موتی بازار ہے, وہاں پہ شالمی ہے, وہاں پہ اعظم مارکیٹ ہے, وہاں پہ شو مارکیٹ ہے, وہاں پہ یہ تمام مارکیٹیں ہیں. بلکہ اب یہ مارکیٹوں کو باہر نکالنا بڑا مشکل ہے. ان کو کیسے آپ باہر نکالیں گے؟ اعظم مارکیٹ کیسے باہر لے کے جائیں گے؟ لوگوں نے ایک بیچی ہے دکان, اس کے اوپر 3 دکانیں اور بیچ چکا ہوا. تو پلان آف ایکشن کیا ہے یہ آپ کے حصے پلان میں؟ آف ایکشن اس میں کچھ نہیں بننے والا, یہ تو ایسے ہی بس یہیں تک ہی محدود رہے گا. ہاں, اس کو اب لمٹ کر سکتے ہیں کہ مزید آگے نہ بڑھے, مزید یہ پھیلے نہ, جو کینسر کی طرح اس کو یہیں پہ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کنٹین کر لیا جائے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلی اوپر ہے, نیچے دکانیں بن گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اب سرکاری پراپرٹی کے اوپر دکانیں بنا کے بیچ چکے ہوئے ہیں. اور جب آپ کسی کو پکڑنے جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 ہاتھ بکی ہوئی ہے. اب جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو پیسے دے کے بیٹھا ہوا, اس نے جس کو پیسے دیے ہیں اس نے کسی اور کو دیے ہیں, پیچھے والا بندہ ہی غائب ہے, پوری ٹریل ہے اور آپ پیچھے والے بندے تک جا ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی دیکھیں, حکومت تو اقتدار جو ہے, پاور تو ہے, وہ تو بہت پاور تو پھر یہی ہوگا نا, پھر لوگ روئیں گے, احتجاج کریں گے, وہاں پہ مار کٹائی ہوگی. وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو پیسے دیے ہیں نا, ہم نے تو خریدا ہے نا. اس کی رجسٹری کرنے والا کون ہے؟ اس کا پی ٹی فارم بنانے والا کون ہے؟ اس کا وہ PT1 ہوتا ہے, وہ بنانے والا کون ہے؟ نواز شریف کی خواہش پوری ہوگی کچھ حد تک؟ نہیں, یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, ایسی رہے گی. وہاں تھوڑا بہت ادھر ادھر جھاڑو پونچھا کر لیں گے, ہٹا دیں گے چیزوں کو جو مخالفین. یہ سلسلہ ایسے رہے گا جس طرح کی جو شیپ ہے اب اندرون شہر کی, وہ ویسی رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی جو دکانیں ہیں, جیسے کسی کے پھٹے ہیں, کسی کی وہ اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, وہ اٹھا دیں, وہ وہاں سے نکال دیں. لیکن جو جن کی پرماننٹ, جنہوں نے پراپرٹیاں کھڑی کرنی ہیں, ان کو ہاتھ کیسے لگائیں گے؟ دیکھنا پڑے تو پھر چیلنج ہو جائے گا نا. پھر یہ تو میں میاں صاحب کو چیلنج کر دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے کہ کر کے دکھا دیں. پھر اعظم مارکیٹ کو ہی کلیئر کر کے دکھا دیں. وہاں تو پلازا بنتا ہے, تو پہلے ان کی سیاسی, پہلے تو اس کی جب عمران خان کے دور میں ان کے کسی بندے کی فوٹو لگا دیتے تھے, یا حمزہ شہباز کی فوٹو پلازے کے اوپر لگا دیتے تھے اور کہتے پلازا چک لو, کوئی نہیں آئے گا. چلے لیٹس سی, ان کی اپنی خواہش ہے. اگر اندرون میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو کہ یہ بنا کے دکھائیں. میں بحیثیت لاہور شہر, اندرون شہر کا شہری, یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ یہ کر کے دکھا دیں, میں مان جاؤں گا انہوں. چلے ان کی خواہش اگر وہ چاہتے ہوں گے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرا لیں گے, نہیں تو ادروائز وہ بیک آف کر جائیں گے. بڑی خواہشیں رہی ہیں, ان کی اپنی ول ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. اینی ویز موونگ آن. جی کم نکلے. جی ریوائول آف سیف پسند 2026 کے حوالے سے بتائیے. یہ برا ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہوگی, اور بڑی, آپ دیکھیں جب بھی فیبرری گزر رہا ہوتا ہے, اسپرنگ جا رہا ہوتا ہے, تو ایک چیز ہمیشہ مسنگ ہے فار لاسٹ, مطلب ایک ڈیکیڈ, ایسے ہی مور دین اے ڈیکیڈ. اچھا دیکھیں بات سنیں, میں کہتا ہوں یہ ڈور جنسی ہے نا, یہ صرف انسان کی قاتل نہیں ہے. اس ڈور نے بسنت کے ایونٹ کا بھی قتل کیا, اس نے ایونٹ بھی قتل کیا. اچھا, یہ جو ایگزامینری کمیٹی ہے اس کو چیئر کر رہے ہیں کامران لشاری جی. اس میں ہیں نجم سیٹھی صاحب ہیں, اس میں افتخار احمد صاحب ہیں, اس میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں, اس میں CCPO صاحب ہیں, DC صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, اس میں کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر لیگل فرٹینٹی کے بھی لوگ ہیں, ایک پورا لیگل بورڈ ہے, اس میں بھی ہوں بحیثیت وال سٹی کا نمائندہ یا وال سٹی یا میڈیا کا نمائندہ, بطور صحافی میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. تو یہ ایک اسٹڈی گروپ کی طرح ہے جس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ابھی تو ہم 2 میٹنگس کی ہیں ہم نے اب تک, انیشیل فیز ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بند کیوں ہوا, وجوہات کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان کس سیکٹر کو ہو رہا ہے, کس شعبے میں, کس جگہ پہ زیادہ نقصان ہوا ہے. تو ابھی ہم یہ سارا ڈٹرمن کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم, اگر آپ اس کی بات پوچھیں تو ہم اس ایک نتیجے پہ تو سارے کے سارے متفق ہیں کہ اگر کبھی یہ بسنت ہوتی ہے, اور اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قانون سازی ہو چکی ہے. کس طرح سے مینیج کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر ہم اس پوائنٹ پر ہیں, ہاں جی, قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ لا کا حصہ ہے کہ آپ پتنگ بازی نہیں کر سکتے, پتنگ سازی نہیں کر سکتے, ڈور سازی نہیں کر سکتے. کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی, جرمانہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, یہ قانون کا حصہ ہے. پہلے تو یہ بات کر لیں.
اب اگر ہمیں بسنت کو لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسٹڈی گروپ کو وہ سفارشات بنانی پڑیں گی کہ کیسے سیف ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ سفارشات کیبنٹ کے پاس جائیں گی, پھر وہ کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے کہ اب لا میں امینڈمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اٹس اے لانگ پروسیس, ٹھیک ہے. اس لیے یہ لانگ اینڈ ٹائرنگ پروسیس. لانگ اینڈ ٹائرنگ پروسیس.